السلام علیکم ویورز، پرویز زمان آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہے۔ ویورز، ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جس نے عدلیہ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نہ صرف عدلیہ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا ہے، بلکہ اقتدار کے ایوانوں میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں، اور طاقتور حلقوں کے دفاتر میں بھی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ 6 ججز نے جناب علی ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس میں انہوں نے مختلف اہم ترین نکات اٹھائے ہیں، ایسے نکات اٹھائے ہیں جو ہمارے ضمیر کو، ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے۔ 6 ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، جو مور دین 70% بنتے ہیں ٹوٹل نمبر آف ججز کا، انہوں نے ایک خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، جس میں انہوں نے بہت ہی اہم نکات اٹھائے ہیں، بہت ہی اہم سوالات پوچھے ہیں، اور کچھ ان سے رہنمائی مانگی ہے کہ ہماری ان معاملات میں، ان مشکلات میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ اس سے پہلے کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے خط کی طرف جاؤں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کون کون سے معزز جج صاحبان شامل ہیں۔ یہ سپریم جوڈیشل کونسل ٹوٹل 5 ججز پر مشتمل ہے، جس میں نمبر 1 تو ہمارے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اس کے بعد جناب جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس جناب منصور علی شاہ صاحب، اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس ابراہیم خان صاحب ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب ہیں۔ وہ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے یہ خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے، میں چاہوں گا کہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ ایک پورا منظرنامہ اور ایک پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے۔ سردار جناب اعجاز صاحب، ارباب محمد طاہر صاحب، جسٹس جناب سمر رفت صاحبہ، طارق محمود صاحب، اور جسٹس جناب بابر ستار صاحب، اور جسٹس جناب محسن اختر صاحب۔ یہ وہ معزز 6 جج صاحبان ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے۔ اب یہ خط لکھنے کی وجہ کیا بنی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے 2018 میں جسٹس جناب شوکت صدیقی کو برطرف کیے جانے کے خلاف ایک نیا حکم جاری کیا ہے، اور ایک نیا فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی برطرفی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان کو برطرف تصور نہ کیا جائے، بلکہ ان کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے، اور ریٹائرڈ تصور کرتے ہوئے ان کی جو مراعات ریٹائرمنٹ کے بعد بنتی ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ اب ان کی برطرفی کی وجہ تھوڑی سی ہم جان لیتے ہیں کہ 2018 میں ان کو برطرف کیا کیوں گیا تھا۔ بڑی سمپل سی وجہ تھی کہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ طاقتور حلقوں کے اہلکار یا خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار حکومتی ماہ پر، ریاستی ماہ پر ججز کے بینچز کی تشکیل میں مداخلت کرتے ہیں، اور احتساب عدالت کے فیصلوں پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ الزام لگایا تھا جناب شوکت صدیقی صاحب نے۔ اس الزام کی وجہ سے ان کو برطرف کر دیا گیا، اور آج اس کے بعد ان کو ابھی جو سپریم کورٹ کا فریش آرڈر آیا ہے، اس کے مطابق ان کو بحال تو نہیں کیا جا سکا، ہاں البتہ ان کو ریٹائرڈ تصور کر لیا گیا ہے، اور ریٹائرڈ تصور کرنے کے بعد ان کی جو مراعات تھیں وہ ان کی بحال کر دی گئی ہیں۔ اب اس خط کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ معزز جج صاحبان سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ وہ کیا رد عمل دیں۔ اب یہ جو لکھا گیا خط ہے معزز ویورز، ریسپیکٹڈ ویورز، میں اس کے چند اہم پوائنٹس آپ کے سامنے، اس کے چند اہم مندرجات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کا جو مطالبہ ہے اس کی حمایت کی ہے۔ اب وہ مطالبہ کیا ہے؟ جب شوکت صدیقی صاحب کو سپریم کورٹ نے ریٹائرڈ تصور کر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو 2018 میں ان پر چارج شیٹ لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، ان کو معطل کر دیا گیا تھا، ان کو برطرف کر دیا گیا تھا، وہ الزام غلط تھا۔ اب اس کے بعد ایسے حالات ہیں، اتنا ٹائم گزر چکا ہے کہ ان کو دوبارہ سے بحال کرنا اپنے عہدے پر ممکن نہیں رہا ہے، تو اس کو ریٹائرڈ تصور کر لیا گیا ہے، اور پھر ان کی مراعات کو بھی بحال کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس وقت شوکت صدیقی کا لگایا گیا الزام درست ہے، جس کی وجہ سے آج اس کو ریٹائرڈ تصور کر لیا گیا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کی اس وقت کی جو برطرفی ہے اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو الزام ہے وہ درست ہے۔ اگر ان کا الزام درست ہے تو جو پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ یا پی ٹی آئی کے رہنما الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو بے جا اور ناجائز طور پر
ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ان کے رہنما کو ناجائز اور غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر جیل میں رکھا گیا ہے، تو پھر بہت حد تک اس میں بھی صداقت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جب وہ الزام لگاتے ہیں کہ طاقتور حلقے اثر انداز ہو کر فیصلے کروا رہے ہیں، اور بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جناب میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کچھ تحفظات ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ تحفظات کے ہیں، تو عدلیہ کے فیصلوں پر مبینہ طور پر اثر انداز ہونے کی جو طاقتور حلقے کوشش کرتے ہیں، اور ان طاقتور حلقوں کے اثر کی وجہ سے جتنے فریکوینٹ اور بہت ہی سپیڈی ڈیسیجن ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے 8 فروری کے انتخاب کے دن سے کچھ دن قبل جو بڑی جلد بازی میں فیصلے کیے گئے، تو لگتا بادی نظر میں یہی ہے کہ وہ فیصلے بھی انہی طاقتور حلقوں کے زیر اثر کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے شوکت صدیقی کے اس مطالبے کی حمایت کی ہے جس میں شوکت صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ اگر میری برطرفی اس وقت غلط تھی اور مجھے ریٹائرڈ تصور کیا گیا ہے تو اہلکاروں کی جو مداخلت ہے اس کی تحقیقات کی جائیں، اور یہ بھی تحقیقات کی جائیں کہ کیا آج بھی ان کی مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کی حمایت کی ہے اس لیٹر میں ان 6 معزز جج صاحبان نے، اور پھر انہوں نے ایک اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ ان تحقیقات کا دائرہ وسیع کر کے اس بات کا تعین کیا جائے کہ کیا آج بھی ہماری عدلیہ میں عدالتی فیصلوں پر ان کا اثر رسوخ ہے اور مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ مزید انہوں نے یہ بھی اس کا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اس مداخلت پر ججز صاحبان رد عمل کیا دیں۔ اب وہ کیا کہیں، یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ ان کے لیے کلیئر گائیڈ لائنز موجود ہے کہ آپ کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ سربراہ ریاست ہو یا سربراہ حکومت ہو یا کسی بھی طاقتور ترین ادارے کا وہ سربراہ ہو، کسی کی مداخلت کو اس پر کو ایکسیپٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ مزید انہوں نے اس میں ایک اور بھی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کیا خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ذریعے عدالتی امور میں آج بھی مداخلت جاری ہے یا نہیں، یہ بھی انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل سے کوشچن کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا آج بھی یہ مداخلت عدالتی امور میں کی جا رہی ہے یا نہیں۔ آگے چل کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک جوڈیشل کنونشن بلائے جس میں تمام ہائی کورٹس کے ججز شامل ہوں، جس میں تمام سپریم کورٹ کے ججز شامل ہوں، اور اس بات کا تعین کیا جائے کہ کیا یہ مداخلت صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے امور میں یا احتساب عدالت کے امور میں ہو رہی ہے یا تمام ججز اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مداخلت کی جا رہی ہے اور انہوں نے ایک ہمت کی ہے، ایک جرت کی ہے، تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کیا سپریم جوڈیشل کونسل اس پر کوئی ایکشن لے گی؟ اگر ایکشن نہیں لیتی ہے تو وہ خود انڈر کوشچن آتی ہے، اور اگر وہ ایکشن لیتی ہے تو ماضی قریب میں جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، جتنے بھی کام ہوئے، جتنی بھی مداخلت ہوئی ہے، وہ کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی، اور ہمیں تمام حلقوں کے جو موقف ہیں، چاہے وہ رائٹ سائڈ کے موقف ہیں، چاہے وہ لیفٹ سائڈ کے موقف ہیں، چاہے وہ حکومت کا موقف ہے، چاہے وہ اپوزیشن کا موقف ہے، وہ بھی کتنا سچا ہے، کتنا جھوٹا ہے، اس میں کتنی کلیئرٹی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ ویوز ہم چلتے ہیں ڈونلڈ لو کی طرف۔ اسی واقعے کے تسلسل کے سلسلے میں یہ جو لیٹر لکھا گیا، اسی تسلسل میں ڈونلڈ لو کا ذکر کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر ڈونلڈ لو پیش ہوا ہے اور وہاں پر اس چیز کو ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ یہ سائفر لکھا گیا ہے اور اس سائفر میں واقعی جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ ڈپلومیٹک اصولوں پر پورے نہیں اترتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے 2 فروری اور 13 جنوری کے ان ویلاگز کی طرف جن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان نے، جسٹس جناب مزار نقوی صاحب اور جسٹس جناب اعجاز الایسر صاحب، اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے، جسٹس جناب شاہ جمیل صاحب نے جب استعفیٰ دیا تھا تو میں نے 2 ویلاگز کیے تھے، ایک 13 جنوری کو کیا تھا اور ایک 2 فروری کو کیا تھا۔ اس میں بتایا تھا کہ یہ جو سلسلہ اب شروع ہوا ہے یہ رکنے والا نہیں ہے، یہ اس کا کوئی نہ کوئی منطقی انجام ضرور ہوگا، اور پکچر اس طرح سے کلیئر ہو کر ہمارے سامنے آئے گی کہ یہ عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے جج صاحبان کتنے بے بس اور کتنے مجبور ہیں، اور کتنی مجبوری کی حالت میں یہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ یہ شاید اس پریشر کو، اس دباؤ کو، اس مداخلت کو برداشت نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے استعفے دے دیے، لیکن کچھ
باہمت جج صاحبان آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمت کر کے یہ لیٹر لکھا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل سے اس پر رہنمائی مانگی ہے۔ اب ڈونلڈ لو کا کیس اور پیچھے 3 ججز کے استعفے اور یہ لیٹر، ان تینوں کو آپس میں ملا کر دیکھیے تو آپ کے سامنے ایک کلیئر ویژن آئے گا، ایک کلیئر پکچر آئے گی کہ عمران خان کو کس طرح سے مجبور کر کے فیصلے کروا کے اندر جیل میں ڈالا گیا ہے۔ بادی نظر میں ہی ایک عام آدمی کو بھی ان فیصلوں پر اعتراض اور ان فیصلوں کے اندر سکم نظر آ رہا ہے، تو ایک جو قانون دان ہے وہ کیا اس کو انصاف کے تمام معیارات پر پورا اترتا ہوا دیکھے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اب اس لیٹر کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل اس پر کیا ایکشن لیتی ہے؟ کیا جوڈیشل کانفرنس بلائی جاتی ہے اور کیا باقی ہائی کورٹس کے ججز صاحبان سے بھی رائے لی جاتی ہے اور کیا اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیا واقعی یہ اہلکار مداخلت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اور اگر اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے تو پھر عدلیہ کی پرفارمنس پر جو کوسچن مارک لگ چکا ہے اس کو کس طرح سے ریموو کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔